یار وہ بھی تو ماں ہی تھی نا. بیٹے سے کہتے بیٹا جاؤ قرآن پڑھنے. کیا پڑھنے؟ بیٹا مسجد میں آ جاتا ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچہ کہتا ہے یہ تو مجھے آتا ہے. اچھا. الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے یہ بھی یاد ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہتا ہے یہ بھی یاد ہے. مولوی صاحب نے سمجھا کہ شاید پہلا پارہ یاد کر کے آیا ہوگا. چلو بیٹا پڑھو سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم. دوسرا پارہ کہتا ہے یہ بھی یاد ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہتا ہے یہ بھی یاد ہے. مولوی صاحب حیران رہ گئے چھوٹا سا بچہ بات کیا کر رہا ہے. بیٹا کتنا تجھے یاد ہے؟ کہنے لگے جی 18 پارے مجھے زبانی یاد ہیں. کتنے؟ اور غوث پاک کا مہینہ ہے ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ بولو. 18 پارے زبانی یاد ہے. بیٹا کہاں سے یاد کیے؟ کہنے لگے میری والدہ ماجدہ 18 پاروں کی حافظہ ہے. مجھے جب دودھ پلاتی تھی قرآن پڑھتی رہتی تھی میں نے ماں کی گود سے ہی 18 پارے یاد کر لیے. یہی بچہ آگے چل کر غوث اعظم بن جاتا ہے. پیران پیر بن جاتا ہے. آج کی ماں گانے گا رہی ہے اور دودھ پلا رہی ہے. بچہ بھی گود سے نکلتا وہ بھی 18 گانوں کا حافظ ہوتا ہے. پہلے خود ناچتا ہے پھر گھر والوں کو انگلی پہ نچاتا ہے. پھر آ جاتے ہیں حافظ جی کوئی تویز ہے جیسے دے دے. بچے تنگ بڑا کر دینے. میں نے کہا حافظ کا تویز وہاں کیا کرے گا؟ ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا بچہ گیلی چھڑی کی مانند ہے اس کو جدھر موڑو گے مڑ جائے گا. میں نے کہا جب موڑنے کی باری تھی تو نے ناچ گانے کی طرف موڑ دیا. اب چھڑی خشک ہو گئی ہے. اب اس کا رخ کیسے تبدیل کیا جائے؟ اگر پہلے ہی تو نے اس کا رخ مدینہ شریف کی طرف کیا ہوتا یہ مدینہ مدینہ کرتا نظر آتا. میں گاؤں دیہاتوں میں جاتا ہوں نا تو میں نے دیکھا رات کے وقت وہ ٹریکٹر چل رہے ہوتے ہیں میوزک بج رہا ہوتا ہے. یار جو دانا بیجا جا رہا ہے میوزک کی جھنکار میں کاٹا جا رہا ہے میوزک بج رہا ہے کھانا پک رہا ہے میوزک بج رہا ہے. یار وہ جس کے پیٹ میں جائے گا اس پر اثر کیا کرے گا؟ ایک اللہ کے ولی بہت بڑے بزرگ ہستی انہوں نے گاؤں دیہات میں چھوٹا سا ہوٹل بنایا ہوا تھا. تھے بڑے متقی پرہیزگار. جب کھانا پکانے لگتے باوضو ہو کر 2 نفل پڑھتے پھر عرض کرتے یا اللہ اگر اس میں کوئی حرام کی آمیزش ہو گیا تو معاف کر دے. پھر آٹا گوندنے لگتے تو پڑھتے یا عزیزو یا اللہ. کیا پڑھتے؟ پیڑے کر رہے ہیں تو پڑھتے یا کریمو یا اللہ. روٹی گھاڑ رہے ہیں تو پڑھتے یا جبارو یا اللہ. روٹی تندور میں لگاتے ہیں ہاتھ کو سیک لگتا ہے پڑھتے ہیں اللہم اجرنا من النار. یا اللہ میں دوزخ کی آگ سے بچا کے رکھنا. اور جب کھانا پکا رہے ہیں یا ستارو یا اللہ یا غفارو یا اللہ اور درود و سلام پڑھتے تقسیم کر رہے ہیں. فرماتے ہیں جتنے بندے پرماننٹ اس سے کھانا کھانے والے تھے کھانا کھاتے کھاتے اللہ کے ولی بن گئے تھے. اس کو کہتا ہے اندر بوٹی مشک مچایا تو جہاں پھلنتے آئی ہوئی. میں اپنی اسلامی بہنوں سے ادب سے التماس کروں گا کہ اگر وہ تھوڑی سی ہمت کر لیں آج کے بعد کھانا پکائیں باوضو ہو کر اور درود و سلام پڑھتی کھانا پکائیں. اور میں جو بات کہنے لگا ہوں اگر میری بات سے آپ کو اتفاق ہو تو پھر یہ تکلیف ضرور برداشت کرو. میں یہ سمجھتا ہوں آج کے دور میں جس کی اولاد نیک ہے ماں باپ کے لیے دنیا ہی جنت ہے. اور جس کی اولاد اللہ نہ کرے بری سوسائٹی میں پڑ جائے نافرمان نکل آئے ماں باپ کے لیے دنیا ہی دوزخ ہے. تو خدا را اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے اپنی اولاد کو نیک بنا جاؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے لیکن 3 کام ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی اس کا کھاتا کھلا رہتا ہے. نمبر 1 فرمایا ولد صالح نیک اولاد چھوڑ جائے گا وہ زمین پر نیکیاں کریں گے ثواب اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا. اور نمبر 2 فرمایا علم نافع نفع دینے والا ہے. مرنے سے پہلے کسی کو قرآن پاک حفظ کروا گیا ہے یاد کروا گیا ہے
کسی کو وضو کا طریقہ غسل کا طریقہ بتلا گیا ہے. جتنی دیر تک وہ زمین پر قرآن پڑھتے رہیں گے ثواب اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا. تیسرے نمبر پر فرمایا صدقۃ جاریہ، مرنے سے پہلے کو مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا ہے. اب خود تو نماز نہیں پڑھا، مسجد کے اندر جو لوگ نماز پڑھے ہیں جتنا ان کو ثواب ملا اتنا اس کو بھی ملے گا. اگر مر گیا ہے تو قبر میں بھی ثواب پہنچتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.